بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں۔ یہ شعر کن کا ہے دوستو؟ حسرت موہانی، فانی بدایونی، فراق، یا پھر ارشاد عظیم آبادی؟ جب تک بات کر لیتے ہیں دوستو ان سبھی کے پیدائش و وفات کی۔ جیسے حسرت موہانی کی پیدائش 1880 عیسوی کو موہان میں ہوئی ہے اور وفات 1951 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ فانی بدایونی کی پیدائش 1879 عیسوی کو بدائی میں اور وفات 1941 عیسوی کو حیدرآباد میں۔ فراق کی پیدائش 1896 عیسوی کو گورکھپور میں اور وفات 1982 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ ارشاد عظیم آبادی کی پیدائش 1846 عیسوی کو پٹنہ میں اور وفات 1927 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی ہے۔ جی دوستو، تو یہ شعر ہے، تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں، فراق گورکھپوری کا شعر ہے۔ ضرور یاد رکھیں گے، تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، فراق کا یہ شعر ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا دوستو، صنف انشائیہ اور انشائیہ ان میں سے کس کی تصنیف ہے دوستو؟ قمر رئیس، محمد حسین آزاد، سید محمد حسنین، یا پھر راشد الخیری؟ جی دوستو، تو صنف انشائیہ اور انشائیہ کے مصنف ہو جائیں گے سید محمد حسنین۔ یاد رکھیں گے دوستو، صنف انشائیہ اور انشائیہ جو ہے سید محمد حسنین صاحب کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے صنف انشائیہ اور انشائیہ؟ تو سید محمد حسنین صاحب کی۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ تنقیدی اظہار ان میں سے کس کی کتاب ہے دوستو؟ قمر رئیس، عبدالستار دہلوی، سید محمد حسنین، یا پھر پروفیسر ابن کنول؟ جی دوستو، تو تنقیدی اظہار کے مصنف ہیں پروفیسر ابن کنول۔ رائٹ آپشن دال ہو جائے گا دوستو۔ تنقیدی اظہار پروفیسر ابن کنول صاحب کی تصنیف ہے۔ تنقیدی اظہار پروفیسر ابن کنول صاحب کی تصنیف ہے دوستو۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شاعر اور اس کے کلام کے رتبے کا اندازہ اس کے کلام کی قلت اور کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کے منتخب اور برگزیدہ اشعار کس درجے کے ہیں، یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہیں؟ جی دوستو، تو یہ عبارت جو ہے یادگار غالب 1897 سے ماخوذ ہے۔ یادگار غالب جو ہے کن کی کتاب ہے؟ تو یاد رکھیے گا دوستو، یادگار غالب مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یادگار غالب دوستو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ یاد رکھیں گے، بہت ہی امپورٹنٹ یہ کتاب ہے۔ غالب کا سوانح عمری ہے، مطلب غالب کے بارے میں جو ہے مولانا الطاف حسین حالی نے اس کتاب میں لکھا ہے، اور یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ کب منظر عام پر آیا کتاب؟ تو 1897 عیسوی میں منظر عام پر آیا دوستو۔ سوال نمبر 5 دیکھیے گا۔ صدقِ خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر حنین بھی ہے عشق۔ یہ شعر دوستو علامہ اقبال کی کس نظم سے ماخوذ ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، علامہ اقبال کے دوستو 4 شعری مجموعے ہیں۔ پہلا ہے بال جبریل، دوسرا ہے ضرب کلیم، تیسرا ہے پہلا ہے بانگ درا۔ بانگ درا جو ہے ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے، دوسرا ہے بال جبریل، اور تیسرا آ جائے گا ضرب کلیم، اور چوتھا ہے ارمغان حجاز۔ چوتھا ارمغان حجاز۔ بانگ درا 1924 عیسوی میں منظر عام پر ہے، بال جبریل 1935 عیسوی میں منظر عام پر ہے، ضرب کلیم 1936 میں، اور ارمغان حجاز 1938 عیسوی میں منظر عام پر آیا دوستوں۔ جی تو یہ شعر جو ہے صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر حنین بھی ہے عشق۔ یہ شعر آیا ہے نظم ذوق و شوق میں، اور یاد رکھیے گا دوستو، نظم ذوق و شوق کے اکثر اشعار جو ہے فلسطین میں لکھے گئے ہیں۔ اس کے اکثر اشعار فلسطین میں لکھے گئے ہیں۔ ذوق و شوق کے اکثر اشعار کہاں لکھے گئے ہیں؟ تو فلسطین میں لکھے گئے ہیں۔ علامہ اقبال کے داخل نصاب نظموں کے بارے میں بات کریں تو ذوق و شوق، ساقی نامہ، شعاع امید، لالۂ صحرائی،
اس کے علاوہ جو ہے ایک ہے لینن خدا کے حضور میں، لینن خدا کے حضور میں، یہ ان کے داخل نصاب 5 نظمیں ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں یہ 5 نظمیں ان کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہیں، تو یاد رکھیں گے شعاع امید جو ہے، صرف شعاع امید، یہ ان کے مجموعہ ضرب کلیم 1936 میں شامل ہے۔ شعاع امید ضرب کلیم میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ذوق و شوق، ساقی نامہ، لالۂ صحرائی اور لینن خدا کے حضور میں بال جبرائیل میں شامل ہے دوستو، بال جبرائیل میں شامل ہیں۔ ان کے جو 4 نظمیں ہیں، ذوق و شوق، ساقی نامہ، لالۂ صحرائی، لینن خدا کے حضور میں بال جبرائیل میں شامل ہیں۔ صرف ایک نظم شعاع امید میں شامل ہے دوستو۔ ضرب کلیم جو ہے ضرب کلیم جو ہے شعاع امید جو ہے یہ 3 حصوں میں منقسم ہے، تو اسے بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ شعاع امید یہ 3 حصوں میں منقسم ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کلیات محمد قطب شاہ کے اولین مرتب کا نام بتائیے۔ کلیات محمد قطب شاہ کے اولین مرتب ان میں سے کون ہے دوستو؟ جی تو وہ ہیں سید محی الدین قادری زور۔ بات کر لیتے ہیں محی الدین قادری زور صاحب کی۔ تو ان کی پیدائش جو ہے 1905 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے اور وفات 1962 عیسوی کو کشمیر میں ہوئی ہے دوستو۔ اور ان کے والد کا نام سید غلام محمد شاہ قادری تھا۔ سید غلام محمد شاہ قادری ان کے والد کا نام تھا۔ انہوں نے دوستو اردو زبان کا آغاز و ارتقاء کے موضوع پر لندن یونیورسٹی سے اپنا مقالہ مکمل کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری انہوں نے حاصل کی تھی دوستو۔ وہ کون سا موضوع تھا؟ تو یاد رکھیں گے اردو زبان کا آغاز و ارتقاء، اردو زبان کا آغاز و ارتقاء کے موضوع پر، اردو زبان کا آغاز و ارتقاء کے موضوع پر دوستو انہوں نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ تیار کیا تھا۔ کہاں سے؟ تو لندن یونیورسٹی سے۔ اردو زبان کا آغاز و ارتقاء کے موضوع پر لندن یونیورسٹی سے دوستو، لندن یونیورسٹی سے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ جو ہے اسی عنوان سے حاصل کیا تھا۔ اور دوستو 1931 عیسوی کو محی الدین قادری زور نے ادارہ ادبیات اردو، ادارہ ادبیات اردو، ادارہ ادبیات اردو جو ہے، ادارہ ادبیات اردو انہوں نے 1931 عیسوی میں جو ہے قائم کیا تھا، اور اس کی عمارت کا نام ایوان اردو خواجہ حسن نظامی نے تجویز کیا تھا۔ خواجہ حسن نظامی صاحب نے تجویز کیا تھا۔ خواجہ حسن نظامی صاحب کی پیدائش 1879 عیسوی کو یہ دوستو، اور وفات 1955 عیسوی کو یہ۔ خواجہ حسن نظامی کی کہیں کہیں پیدائش جو ہے 1873 بھی آتا ہے، تو اسے بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اور دوستو تذکرہ مخطوطات کو محی الدین قادری زور نے 5 جلدوں میں مرتب کیا۔ اگر پوچھا جائے کہ تذکرہ مخطوطات کو محی الدین قادری زور نے کتنے جلدوں میں مرتب کر کے شائع کیا، تو یاد رکھیں گے 5 جلدوں میں مرتب کر کے انہوں نے تذکرہ مخطوطات کو شائع کیا ہے۔ اور دوستو محی الدین قادری زور نے اردو میں اردو لسانیات پر باقاعدہ کام انہوں نے شروع کیا تھا، اور ادارہ ادبیات اردو سے جو ہے انہوں نے 1938 عیسوی میں صبرس کے نام سے ایک ماہنامہ جاری کیا تھا۔ صبرس کے نام سے جو ہے دوستو انہوں نے ایک ماہنامہ جاری کیا تھا 1938 عیسوی میں۔ محی الدین قادری زور صاحب کی کچھ مشہور تصانیف ہیں دوستو جن سے سوالات بنتے ہیں، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ہندوستانی لسانیات بہت ہی مشہور کتاب ہے جو 1960 عیسوی منظر عام پر ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستانی صوتیات یہ کتاب انگریزی میں ہے۔ اس کے علاوہ اردو شہپارے بھی جو ان کا مشہور کتاب ہے۔ روح تنقید تو بہت ہی مشہور کتاب ہے ان کی، اور بہت ہی امپورٹنٹ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ادبی تحریریں، ہندوستانی لسانیات، ہندوستانی صوتیات، اردو شہپارے، روح تنقید، ادبی تحریریں، یہ سبھی کتابیں امپورٹنٹ ہے دوستو۔ جو لوگ نئے ہوں گے وہ ضرور نوٹ کر لیں گے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ۔ اس کے علاوہ گارسا دتاسی کو انہوں نے مرتب کیا ہے۔ گارسا دتاسی کی یہ سوانحی کتاب ہے،
اور اس کے علاوہ جو ہے گارتا دتاسی کے اسی نام سے جو ہے قاضی عبدالودود نے بھی کتاب لکھی ہے۔ خطبات گارتا دتاسی کے نام سے مولوی عبدالحق نے کتاب لکھی ہے۔ گارتا دتاسی کے نام سے دو لوگوں نے کتاب لکھی ہے، قاضی عبدالودود اور محی الدین قادری زو، اور خطبات گارتا دتاسی کے نام سے مولوی عبدالحق، یعنی 1870 سے 1961 والے نے کتاب لکھی ہے۔ محی الدین قادری زور صاحب کے کچھ افسانی مجموعے ہیں، جیسے کہ طلسم تقدیر، سیر گلکنڈہ اور گلکنڈے کے ہیرے۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 7 کی طرف۔ سر سید احمد خان نے دوستو غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کب قائم کی تھی؟ سر سید نے غازی پور میں دوستو سائنٹیفک سوسائٹی 1862 عیسوی میں قائم کی تھی۔ یاد رکھیں دوستو، سر سید احمد خان نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی 1862 عیسوی میں قائم کی تھی۔ سر سید احمد خان کی پیدائش 1817 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات 1898 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ ان کے والد کا نام دوستو میر متقی تھا۔ میر متقی ان کے والد کا نام تھا دوستو، میر متقی سر سید کے والد کا نام تھا، اور ان کے والدہ کا نام عزیز النساء بیگم۔ اچھا، عزت النساء بیگم کس کے والدہ کا نام تھا؟ عزیز النساء تو ان کے والدہ کا نام تھا، اور عزت النساء جو ہے دوستو، عزت النساء غالب کے والدہ کا نام ہے، غالب کے والدہ کا نام ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ کس تحریک کے دوران اردو میں صنف ناول کا آغاز ہوا؟ جی دوستو، تو علی گڑھ تحریک کے دوران اردو میں ناول کا آغاز ہوا تھا دوستو۔ رائٹ آپشن آپ کا بی ہو جائے گا۔ اردو میں ناول نگاری کا آغاز جو ہے 19ویں صدی کے آخری میں ہوا تھا دوستو، 19ویں صدی کے آخر میں ہوا تھا اردو میں ناول نگار۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اردو کا پہلا ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد صاحب ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو کا پہلا ناول نگار ہیں، جن کی پیدائش 1830 عیسوی کو یہ ہے بجنور میں، اور وفات 1913 عیسوی کو۔ ان کا داخل نصاب ناول ہے توبۃ النصوح۔ توبۃ النصوح ان کا داخل نصاب ناول ہے دوستو، جو 1874 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور یہ ناول ٹوٹل 12 فصلوں پر مشتمل ہے۔ اور انہوں نے اردو کا پہلا ناول جو ہے میرات العروس لکھا تھا۔ میرات العروس جو ہے انہوں نے اردو کا پہلا ناول لکھا تھا۔ کب لکھا تھا؟ تو یاد رکھیے گا، یہ ناول 1869 عیسوی میں منظر عام پر آیا، شائع ہوا ہے 1869 عیسوی میں۔ اور یاد رکھیں دوستو، ناول جو ہے یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے، جو انگریزی زبان کے لفظ ناویلا سے نکلا ہے۔ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے، اور انگریزی زبان کے لفظ ناویلا سے یہ نکلا ہے دوستو، ناویلا سے نکلا ہے۔ چلے جی دوستو، اچھا ناول کے حوالے سے کچھ لوگوں کا قول ہے، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ اقوال کن کے ہیں۔ جیسے کہ قول یہ ہے کہ ناول زندگی کی کتاب ہوتی ہے، ناول زندگی کی کتاب ہوتی ہے، ناول زندگی کی کتاب ہوتی ہے دوستو، ناول زندگی کی کتاب ہوتی ہے، یہ قول کن کا ہے؟ تو یاد رکھیں گے ناول زندگی کی کتاب ہوتی ہے، یہ قول ڈی ایچ لارنس کا ہے، ڈی ایچ لارنس کا دوستو یہ قول ہے، ڈی ایچ لارنس کا قول ہے، ناول زندگی کی کتاب ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں گے ناول کو عہد جدید کا رزمیہ بھی کہا جاتا ہے، عہد جدید کا رزمیہ بھی کہا جاتا ہے ناول کو۔ اچھا، ناول انسانوں سے متعلق ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایسے احساسات و جذبات ابھارتے ہیں جن سے ہم حقیقی دنیا میں دوچار ہوتے ہیں۔ یہ قول کن کا ہے ناول کے تعلق سے؟ جی، تو یہ قول ہے ورجینیا وولف کا، ورجینیا وولف کا یہ قول ہے، ناول انسانوں سے متعلق ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایسے احساسات و جذبات ابھارتے ہیں جن سے ہم حقیقی دنیا میں دوچار ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ قول کن کا ہے کہ روزمرہ آنکھوں کے سامنے ہونے والے واقعات کو مانوس اور مربوط انداز میں پیش کرنے کا نام ناول ہے۔ جی، تو یہ قول جو ہے کلاریوس کا ہے، کلاریوس صاحب کا یہ قول ہے دوستو، کلاریوس کا یہ قول ہے۔ کیا قول تھا؟
کہ روزمرہ آنکھوں کے سامنے ہونے والے واقعات کو مانوس اور مربوط انداز میں پیش کرنے کا نام ناول ہے بقول کلاریوس۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اچھا، ایک اور مشہور قول ہے کہ ناول کی جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں تاریخ کے صفحے سادہ ہوتے ہیں۔ جی، تو یہ علی عباس حسینی کا قول ہے، علی عباس حسینی صاحب کا یہ قول ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، میر تقی میر کا سن وفات کیا ہے؟ جی، تو میر تقی میر کا سن وفات 1810 ہے۔ ان کی پیدائش 1722 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی ہے اور وفات 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ ان کے والد کا نام محمد علی تھا اور ان کا اصل نام محمد تقی تھا۔ میر کا اصل نام محمد تقی تھا دوستو، اور والد کا نام محمد علی تھا۔ والد کا نام محمد علی تھا اور ان کا اصل نام محمد تقی تھا۔ میر آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 عیسوی کو لکھنؤ گئے تھے، اور میر تقی میر کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے تو یاد رکھیں گے میر تقی میر کو۔ اور میر کی ہجیہ مثنوی ازدر نامہ ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ میر کی ہجیہ مثنوی کون سی ہے تو وہ ہو جائے گا ازدر نامہ۔ ازدر نامہ جو ہے میر تقی میر کی ہجیہ مثنوی ہے۔ اور شمس الرحمن فاروقی صاحب نے میر تقی میر کے متعلق جو ہے کتاب لکھا تھا، شیر شور انگیز۔ اور شیر شور انگیز جو ہے یہ ٹوٹل 4 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے۔ اور میر تقی میر نے اپنے جنوں کا ذکر جو ہے اپنی مثنوی خواب و خیال میں کیا ہے۔ خواب و خیال میں جو ہے انہوں نے ان کی مثنوی ہے، اور اسی مثنوی میں جو انہوں نے اپنے جنوں کا ذکر کیا ہے۔ اور میر تقی میر کے کل 7 دیوان ہیں، جس میں سے 6 اردو میں ہیں اور 1 فارسی میں ہے۔ اور نکات الشعراء جو ہے یہ میر تقی میر کا پہلا تذکرہ ہے جو فارسی زبان میں لکھا گیا ہے، بلکہ یہ اردو کا یہ پہلا تذکرہ ہے جسے انہوں نے فارسی زبان میں لکھا ہے۔ نکات الشعراء کے جواب میں میر محمد یار خاکسار نے تذکرہ معشوق چہل سال ہے خود لکھا تھا، اور قائم چاند پوری نے میر کو میر خمیر بھی کہا ہے۔ اور ذکر میر آپ کو معلوم ہوگا، ذکر میر جو ہے یہ میر تقی میر کا خود نوشت ہے جسے انہوں نے فارسی میں لکھی ہے۔ اور ذکر میر کا ترجمہ جو ہے نثار احمد فاروقی نے لکھا ہے۔ نثار احمد فاروقی صاحب نے کیا ہے ذکر میر کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ میر امن نے باغ و بہار کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ لارڈ ولزلی، جان گلکرسٹ، کرنل ہال رائٹ یا پھر عطا حسین خان تحسین؟ جی، تو میر امن نے دوستو باغ و بہار کو جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ میر امن کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1732 عیسوی کو ہی ہے دہلی میں، اور وفات 1808 عیسوی کو کلکتہ میں ہوئی ہے۔ میر امن نے ٹوٹل 2 کتابیں تحریر کی ہیں۔ پہلا ان کا ہو جائے گا باغ و بہار۔ باغ و بہار کو انہوں نے 1802 عیسوی میں مکمل کیا تھا، اور باغ و بہار کی سن اشاعت 1804 ہے۔ میر امن نے باغ و بہار 1802 عیسوی میں مکمل کیا تھا، اور باغ و بہار 1804 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا دوسرا کتاب ہے گنج خوبی۔ گنج خوبی یہ میر تقی میر کا دوسرا کتاب ہے، اور کہا جاتا ہے گنج خوبی جو ہے واعظ حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے۔ لیکن یو جی سی جو ہے دوستو، یو جی سی یہ فارسی کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ نہیں مانتا ہے، بلکہ انوار سہیلی کا ترجمہ مانتا ہے۔ انوار سہیلی کا ترجمہ مانتا ہے یو جی سی۔ گنج خوبی کا جو ہے دوستو انوار سہیلی کا ترجمہ مانتا ہے یو جی سی نیٹ۔ اور میر امن نے دوستو باغ و بہار یہ عطا حسین خان تحسین کی 9 طرز مرصع سے اخذ کیا ہے، اور 9 طرز مرصع جو ہے یہ فارسی قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔ باغ و بہار جو ہے یہ میر امن کی ایک تبازات نہیں ہے، اور میر امن نے اسے عطا حسین خان تحسین کی کتاب 9 طرز مرصع سے ماخوذ اخذ کیا ہے۔ جو 9 طرز مرصع ہے وہ خود ایک فارسی قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔
اگر آپ سے پوچھا جائے کہ باغ و بہار میں کس شہر کی عکاسی کی گئی ہے، کس شہر کی معاشرت پیش کی گئی ہے، تو یاد رکھیں گے دلی شہر کی. دہلی شہر کی جو ہے باغ و بہار میں معاشرت کی عکاسی کی گئی ہے. باغ و بہار میں دلی کی معاشرت پیش کی گئی ہے. باغ و بہار کے تعلق سے کچھ لوگوں کا قول ہے، کچھ ادیبوں کا قول ہے، جیسے کہ قول یہ ہے، بہت ہی مشہور قول ہے یہ، کہ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی. باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی. یہ قول سید عبداللہ کا ہے. سید عبداللہ کا تعلق جو ہے سائنٹیفک نقاد سے ہے، یہ سائنٹیفک نقاد ہیں. تو انہی کا یہ قول ہے کہ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی. بہت ہی مشہور قول ہے، ضرور ذہن میں رکھیں گے. اور اگلا قول یہ ہے کہ میر امن کے باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتے. میر امن کے باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتے. یہ قول ہے سید احتشام حسین 1912 سے 1972 والے کا. یہ قول ہے کہ میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتے. باغ و بہار کے کچھ کردار ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. ملک روم کا بادشاہ آزاد بخت کا قصہ جو ہے باغ و بہار میں ملتا ہے. باغ و بہار کے پہلے درویش کے کردار میں خواجہ احمد آتے ہیں. عیسیٰ حجام، سیدی بہار، یوسف سوداگر، یہ پہلے درویش کے کردار ہیں. دوسرے درویش میں حاتم طائی کا ذکر آتا ہے، نوفل بیدار، بخت اور بہرور، ان سبھی کا ذکر ہے دوسرے درویش کے کردار میں آتا ہے. اور خواجہ سک پرست، بہرامند اور وزیر زادی کا آزاد بخت بادشاہ کے کردار میں آتے ہیں. اور بہزاد خان، ملکہ مہرنگار، شہزادہ کامگار اور نعمان سیاح یہ تیسرے درویش کے کردار ہیں. اس کے علاوہ روشن اختر، حبشی مبارک، ملک صادق، ملک شاہپال یہ چوتھے درویش کے کردار ہیں. تو اسے ذہن میں رکھیے گا، ان سے یہاں سے سوالات بنتے ہیں. بڑھتے ہیں سوال نمبر 11 کی طرف. مالطاف حسن حالی نے شاعری کے لیے کون سی 3 شرطیں قرار دی ہیں؟ مالطاف حسن حالی کے بارے میں بات کریں تو حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے اور وفات 1914 عیسوی کو پانی پت میں ہی ہوئی ہے. یاد رکھیں دوستو، مالطاف حسن حالی کو اردو کا برنارڈ شاہ بھی کہا جاتا ہے. اردو کا برنارڈ شاہ جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کو ہی کہا جاتا ہے. ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا اور شاعری کے استاد جو ہیں غالب تھے. یادگار غالب کو انہوں نے 1897 عیسوی میں لکھا تھا. یہ غالب کے چیلے تھے. اور دوستو، حالی نے جب شاعری شروع کی تو اپنا تخلص خستہ رکھا تھا. انہوں نے جب شاعری شروع کی تو اپنا تخلص خستہ رکھا، لیکن غالب کے ہی کہنے پر انہوں نے اپنا تخلص تبدیل کر کے حالی کر لیا تھا. تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ الطاف حسین حالی نے کس کے تجویز پر یا کس کے کہنے پر اپنا تخلص تبدیل کیا تھا؟ تو غالب کے کہنے پر، غالب کے مشورے سے انہوں نے اپنا تخلص حالی کر لیا تھا. حالی کو کارنل ہلرائٹ کی سفارش پر 1904 عیسوی میں 1904 عیسوی میں ہندوستان کے وائس رائے نارتھ بروک نے شمس العلماء کے خطاب سے نوازا تھا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مولانا الطاف حسین حالی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا تھا، تو یاد رکھیں گے 1904 عیسوی کو ملا تھا. اور کس کی سفارش پر ملا تھا اگر یہ پوچھا جائے تو کارنل ہلرائٹ کی سفارش پر ملا تھا. نیچرل شاعری کا نظریہ جو ہے حالی نے ہی پیش کیا تھا. حالی جو ہے اردو کے پہلے سوانح نگار ہیں اور انہوں نے اردو کی پہلی سوانح کتاب 1886 عیسوی میں حیات سعدی کے نام سے لکھی تھی. حیات سعدی اردو کی پہلی سوانح کتاب تسلیم کی جاتی ہے جسے مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا تھا. اس کے علاوہ حالی کی مشہور کتابوں میں مسدس مد و جزر اسلام، اس کی سن اشاعت یاد رکھیے گا پوچھا جاتا ہے 1879 عیسوی ہے. مسدس مد و جزر اسلام 1879 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے. اور مقدمہ شعر و شاعری 1893 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے. دوستو یاد رکھیں گے حالی جو ہیں وزن اور قافیے کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں. اور مولوی عبدالحق نے مقدمہ شعر و شاعری کو پہلا نمونہ کہا ہے. اگر یہ پوچھا جائے کہ مقدمہ شعر و شاعری کو پہلا نمونہ کس نے کہا تھا،
تو 1870 سے 1961 والی نے، یعنی کہ مولوی عبدالحق صاحب نے مقدمہ شعر و شاعری کو پہلا نمونہ کہا تھا۔ اور مقدمہ شعر و شاعری کے حوالے سے اقوال ہیں، اور تو ابھی کچھ دیر میں ہم جو ہے قول کا ذکر کریں گے۔ جو اس سے پہلے جو ہے میں اس سوال کا جواب بتا دیتا ہوں جی۔ تو حالی نے شاعری کے لیے وہ 3 چیزیں جو ہے تخیل، مطالعات اور مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ کو ضروری قرار دیا تھا۔ یاد رکھیں گے، تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ کو جو ہے انہوں نے شاعری کے لیے 3 شرطیں رکھی تھیں۔ اور یہ قول یہ تھا کہ مقدمہ شعر و شاعری کے حوالے سے کہ مقدمہ شعر و شاعری پڑھی جاتی ہے اور پڑھی جائے گی تو اپنے بے مثل نثر کے لیے، تنقیدی اصول اور نظریوں کے لیے نہیں، وہ نئی دنیا، نئی کائنات روشن نہیں کر سکتی۔ اس کا جادو ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ یہ قول 1908 سے 1983 والے کا ہے، یعنی کہ کلیم الدین صاحب کا یہ قول ہے۔ اور مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے۔ یہ قول کن کا ہے؟ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے جی۔ تو مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے، یہ قول رام بابو سکسینہ کا ہے۔ رام بابو سکسینہ کا یہ قول ہے، مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے۔ اور کلام حالی میں کلام سعدی جیسے مکمل عکاسی پائی جاتی ہے۔ یہ مشہور قول جو ہے فراق گورکھپوری کا ہے۔ کلام حالی میں کلام سعدی جیسی مکمل عکاسی پائی جاتی ہے۔ اور مسدس مد و جزر اسلام کو سر سید احمد خان نے فن شاعری کی تاریخ جدید قرار دیا ہے۔ یاد رکھیں گے، مسدس مد و جزر اسلام کو سر سید احمد خان نے فن شاعری کی تاریخ جدید قرار دیا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف۔ نفسیاتی دبستان تنقید سے کس نقاد کا تعلق ہے جی؟ تو نفسیاتی دبستان تنقید سے تعلق رکھتے ہیں میرا جی۔ میرا جی کے بارے میں بات کریں تو میرا جی کی پیدائش 1912 عیسوی کو ہے اور وفات 1949 عیسوی کو۔ نفسیاتی دبستان تنقید سے ان کا تعلق تھا، میرا جی کا۔ اچھا، کچھ تاثراتی نقاد ہیں اور جمالیاتی ہیں، کچھ سائنٹیفک نقاد ہیں، تو انہیں ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں دوستوں۔ جیسے کہ محمد حسین آزاد، نیاز فتح پوری، مہدی افادی، فراق گورکھپوری، شبلی، مجنو، حسن عسکری، رشید احمد صدیقی، خورشید الاسلام، یہ سبھی تاثراتی دبستان کے اہم نقاد ہیں۔ اور جمالیاتی نقاد میں محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، مہدی افادی، عبدالرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، اثر لکھنوی، حسن عسکری، فراق گورکھپوری کا تعلق ہے۔ اور دوستوں، ترقی پسند کے اہم نقادوں میں اختر حسین رائے پوری، سجاد ظہیر، ڈاکٹر عبدالعلیم احتشام صاحب ہیں، مجنو گورکھپوری ہیں، عزیز احمد، مجتبیٰ حسین، محمد حسن، قمر رئیس، سید محمد عقیل، شارب ردیلوی، محمد علی صدیقی، سید محمد عقیل، ممتاز حسین۔ اور جدلیاتی مادیت جو ہے مارکسی یعنی ترقی پسند تنقید کی پہچان ہے، یاد رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ یہ نکات ہیں۔ جدلیاتی مادیت جو ہے یہ مارکسی تنقید کی پہچان ہے۔ اور نفسیاتی تنقید کے نمائندہ نقاد میں وحید الدین سلیم، میرا جی، وزیر آغا، سلیم احمد، ریاض احمد، سید شبیہ الحسن۔ میرا جی اور سید شبیہ الحسن والا یاد رکھیے گا، پوچھا جاتا ہے۔ چلے جی، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ میرا جی کے تعلق سے کچھ یہاں نکات دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے یہاں اسلوبیاتی تنقید کے حوالے سے دیکھیے گا، صوتیات، نحویات، لفظیات، معنیات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اسلوبیاتی تنقیدی دبستان میں۔ اس کے علاوہ اردو میں اسلوبیاتی تنقید کے اولین نقاد اور رہبر جو ہے مسعود حسین خان ہے، اور گوپی چند نرنگ بھی اسلوبیاتی نقاد مانے جاتے ہیں۔ اب یہاں میرا جی کے بارے میں دیکھیے گا، ان کا اصل نام ثناء اللہ ثانی تھا، تخلص یہ میرا جی کرتے تھے۔ اصل نام ثناء اللہ ثانی ڈار تھا۔ پہلے یہ ساحری تخلص کرتے تھے، بعد میں میرا جی انہوں نے تخلص استعمال کر لیا۔ ہزلیہ شاعری میں انہوں نے اپنا تخلص لندھور
ذکر کیا ہے۔ اور میرا جی کی پیدائش 12 میں ہوئی ہے، 1912 میں پنجاب میں، اور وفات 1949 کو۔ ان کے والد کا نام منشی مہتاب الدین تھا۔ بشیر چند کے نام سے انہوں نے میرا سے ان کو خطوط لکھا تھا، اور اس کے علاوہ باتیں کے عنوان سے ایک ماہنامہ ساقی دہلی میں انہوں نے ادبی کالم لکھا تھا۔ باتیں کے عنوان سے ماہنامہ ساقی میں جو ہے انہوں نے دہلی میں یہ تھا، دہلی سے نکلتا تھا، اسی میں انہوں نے ایک ادبی کالم لکھا تھا۔ اس کے علاوہ ترقی پسندوں نے انہیں میرا جی کی پوری شاعری کو جنسی غلاظت کا ڈھیر قرار دیا ہے، اور میرا جی نئی شاعری کے بانی تسلیم کیا جاتے ہیں، اور میرا جی کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے تھا۔ ان کے کچھ شعری مجموعے ہیں، جیسے کہ میرا جی کے گیت، گیت ہی گیت، میرا جی کی نظمیں، پابند نظمیں، تین رنگ، یہ ڈیٹ یاد رکھیے گا، سے آتشہ، اور کلیات میرا جی کو ڈاکٹر جمیل جالبی نے مرتب کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرا جی کے تنقیدی تخلیق میں اس نظم میں، یہ تنقیدی کتاب ہے ان کا، اس نظم میں، اور مشرق و مغرب کے نغمے ہو جائے گا۔ سوال نمبر 13 دیکھیں گے دوستوں۔ تین رنگ اور پابند نظم کس شاعر کی کتابیں ہیں؟ جی ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے، میرا جی کا ہو جائے گا۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی آپشن۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ محسن کاکوروی کس شاعر کے شاگرد تھے؟ جی دوستو، تو محسن کاکوروی جو ہیں امیر مینائی صاحب کے شاگرد ہیں۔ محسن کاکوروی جو ہیں امیر مینائی کے شاگرد ہیں، اور ان کا اصل نام جو ہے محسن کاکوروی صاحب کا سید محمد محسن تھا، اور تاریخی نام منظور الہ ہے۔ محسن صاحب کی پیدائش 1826 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 1905 عیسوی کو ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اردو کی لسانی تشکیل میں کس زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ تو یاد رکھیں گے دوستو، اردو کی لسانی تشکیل میں کھڑی بولی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ رائٹ آپشن سی ہو جائے گا۔ مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں دوستو، مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں۔ پہلا ہے کھڑی بولی، دوسرا ہریانوی، تیسرا برج بھاشا، چوتھا قنوجی، اور پانچواں بندیلی۔ ہریانوی جو ہے کھڑی بولی اور ہریانوی، جو یہ دونوں بولیاں جو ہیں آ کا لہجہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ برج بھاشا، قنوجی اور بندیلی یہ تینوں او کا لہجہ رکھتی ہیں۔ کھڑی بولی کو ہندوستانی بھی کہا جاتا ہے، اور اردو اور ہندی یہ دونوں کھڑی بولی سے ہی نکلی ہیں دوستوں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مرزا غالب نے تاریخ کی کون سی کتاب لکھی ہے ان میں سے؟ جی تو مرزا غالب نے دوستوں مہر نیم روز لکھی تھی، یہ تاریخی کتاب تھا۔ مہر نیم روز کا تاریخی نام پرتستان بھی ہے، اس کتاب کا تاریخی نام پرتستان بھی ہے، تو اسے بھی ذہن میں رکھیے گا۔ مہر نیم روز میں دوستو عہد تیمور سے لے کر ہمایوں تک کے تاریخی حالات انہوں نے بیان کیے ہیں، اور مرزا غالب کی پیدائش آپ کو معلوم ہوگا 1797 اور وفات 1869۔ رجب علی بیگ سرو اور شیفتہ کی بھی وفات 1869 ہے۔ سوال نمبر 17 دیکھیے، گل نغمہ ان میں سے کس شاعری کا مجموعہ کلام ہے؟ کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو یاد رکھیں گے گل نغمہ فراق گورکھپوری صاحب کا۔ گل نغمہ 1959 عیسوی میں منظر عام پر ہے، اور انہیں گیان پیٹھ کا ایوارڈ اسی کتاب پر جو ہے، اسی مجموعہ پر 1969 عیسوی میں ملا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اندر سبھا کا تعلق ادب کے کس صنف سے ہے؟ تو اندر سبھا جو ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ ایک ڈرامہ ہے۔ امانت لکھنوی نے اندر سبھا جو ہے مرزا عابد علی عبادت کی فرمائش پر لکھا تھا۔ عابد علی عبادت کی فرمائش پر 1852 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور یہ ڈرامہ جو ہے اسٹیج پر 1854 عیسوی میں پیش کیا گیا، اور یہ پہلی مرتبہ ڈرامہ 1855 عیسوی میں شیخ رجب علی کی فرمائش پر مطبع محمد لکھنوی سے شائع ہوا تھا۔ اور دوستو ڈرامہ اندر سبھا لکھنؤ کا ایک شاہکار ڈرامہ ہے، اور اس ڈرامے میں ٹوٹل 15 گیت شامل کیے گئے ہیں۔ اندر سبھا کا پلاٹ ایک کہرا ہے۔ اگر پوچھا جائے اندر سبھا کا پلاٹ کیسا ہے، دوہرا ہے، تیہرا ہے یا چوہرا ہے، تو یاد رکھیے گا ایک کہرا ہے۔ اندر سبھا کا پلاٹ جو ہے ایک کہرا ہے، اور اندر سبھا ایک منظوم ڈرامہ ہے۔ اندر سبھا کے تعلق سے کچھ مشہور ادبا کے اقوال ہیں، اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں
آغا حسن امانت کے بارے میں، اندر صبا کے مصنف امانت لکھنوی کے بارے میں، تو ان کا اصل نام سید آغا حسن تھا، سید آغا حسن ان کا اصل نام تھا، اور تخلص امانت کرتے تھے۔ انہوں نے بعد میں اپنا تخلص استاد بھی کیا تھا، انہوں نے اپنا تخلص استاد بھی کیا ہے، اور ان کی پیدائش 1815 عیسوی کو ہوئی ہے لکھنؤ میں، اور وفات 1858 عیسوی کو ہوئی ہے دوستو۔ جی اب جو کچھ یہ مشہور اقوال ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک ایک کر کے، اور آپ نے بتانا ہے سبھی اقوال کن کے۔ پہلا قول یہ ہے کہ ترکیبوں کی چستی اور انداز بیان کی پختگی کے اعتبار سے اندر صبا پہلا ڈرامہ ہونے کے باوجود ایسے مرتبے پر ہے جہاں 19ویں صدی کا شاید ہی کوئی ڈرامہ ہو۔ یہ قول کن کا ہے؟ جی دوستو یہ قول ہے مسیح الزماں کا، مسیح الزماں صاحب کا یہ قول ہے دوستو کہ ترکیبوں کی چستی اور انداز بیان کی پختگی کے اعتبار سے اندر صبا پہلا ڈرامہ ہونے کے باوجود ایسے مرتبے پر ہے جہاں 19ویں صدی کا شاید ہی کوئی ڈرامہ، بقول مسیح الزماں۔ اگلا قول یہ ہے کہ اندر صبا ہندوستانی ناٹک کی بے روایت کی انگڑائی تھی اور راجہ گوپی چند مغربی ذوق کی تقلید تھی، یہ قول سید احتشام حسین کا ہے۔ اور اگلا قول یہ ہے کہ امانت نے اس خلا کو اس طرح پر کر دیا کہ گویا ڈرامہ کی دیوی جاگ اٹھی، اور بہت سے دوسرے شاعر نے امانت لکھنوی کی تقلید میں اندر سبھائیں لکھیں۔ اندر سبھائیں کے نام سے ایک کتاب ہے دوستو، اندر سبھائیں، تو آپ مجھے اس کا جو ہے اس تصنیف کا مصنف کا نام جو ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں گے۔ جو تو یہ قول ہے سید احتشام حسین کا، امانت نے اس خلا کو اس طرح پر کر دیا کہ گویا ڈرامہ کی دیوی جاگ اٹھی، اور بہت سے دوسرے شاعر نے امانت کی تقلید میں اندر سبھائیں لکھیں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 19 کی طرف۔ شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئی۔ یہ شعر کن کا ہے دوستو؟ تو یاد رکھیں گے اس شعر کے خالق ہیں حسرت موہانی نہیں، یہ جگر مراد آبادی صاحب نے فراق گورکھپوری کا ہوگا۔ شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئی۔ حسرت موہانی صاحب، فراق گورکھپوری صاحب کا ہے، حسرت موہانی کا نہیں ہے دوستوں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں کون سی کتاب رشید احمد صدیقی کی نہیں ہے دوستو؟ جی تو زرگزشت کو چھوڑ کر باقی سبھی جو ہے رشید احمد صدیقی کی تصانیف ہیں، اور زرگزشت جو ہے مشتاق احمد یوسفی صاحب کا دوستو، مشتاق احمد یوسفی 1923 سے 2018 والے کی ہے، مشتاق احمد یوسفی کی زرگزشت ہے، اور یہ ان کی خود نوشت ہے مشتاق احمد یوسفی صاحب کی، اور یہ خود نوشت 1972 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے گا، ہم نفسان رفتہ، آشفتہ بیانی میری اور گنج ہے گمرا، یہ سبھی جو ہے رشید احمد صدیقی کی تصانیف ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1896 عیسوی کو یہ ہے، اور وفات 1977 عیسوی کو ہوئی۔ ان کے والد کا نام عبد القدیر تھا۔ رشید احمد صدیقی کی تنقیدوں پر دوستو تاثراتی تنقید کا بانی ہیں اسپنگارن، انہی کی چھاپ جو ہے ان پر خاصی حد تک ملتی ہے، اور رشید احمد صدیقی آپ کو معلوم ہوگا یہ تاثراتی نقاد ہیں، تاثراتی نقاد تسلیم کیے جاتے ہیں، اور یہ جو ہیں الفاظ کے معمولی الٹ پھر سے مزہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ رشید احمد صدیقی کو پدم شری کب ملا تھا، پدم شری، تو انہیں پدم شری 1963 عیسوی میں ملا تھا، پدم شری سے انہیں 1963 عیسوی میں نوازا گیا تھا۔ رشید احمد صدیقی کے کچھ تصانیف ہیں دوستو جن سے سوالات بنتے ہیں، تو آپ جو ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تنزیہات و مضحکات جو کہ تنقیدی کتاب ہے، اس کے علاوہ غالب کی شخصیت اور شاعری، جدید غزل، خود نوشت آشفتہ بیانی میری ان کا خود نوشت ہے، اور ان کے پہلے خاکوں کا مجموعہ ہو جائے گا گنج ہائے گراما جو 1937 عیسوی منظر عام پر آیا ہے، اور اس میں ٹوٹل 16 خاکے شامل ہیں۔ گنج ہائے گراما میں ٹوٹل 16 خاکے شامل ہیں،
اور یہ پہلا خاکوں کا مجموعہ ہے۔ گنج ہائے گراما ہے۔ رشید احمد صدیقی کے ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ خندہ ہے، پوچھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کا ایک مشہور قول ہے شاعری مادری کی زبان ہے، اور ایک یہ بھی مشہور قول ہے ان کا، جب رزق اور موت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ہندوستان میں اخبار نویسوں کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، بقول رشید احمد صدیقی۔ ایک اور قول ہے ان کا کہ صداقت، خیال اور اسلوب اظہار کی معراج ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے رشید احمد صدیقی کے حوالے سے کلیم الدین کا قول ہے رشید صاحب کے خیالات میں رومانیت کی جھلک ہے، اور محمد حسن کا قول ہے رشید صاحب کے تعلق سے کہ رشید صاحب کے اسلوب کی بنیاد فکر پر ہے، محض جمالیاتی کیف، لفظی شعبدہ گری اور تفریح و مزاح پر نہیں، وہ پڑھنے والے تک نئی بصیرت پہنچاتے ہیں، بقول محمد حسن 1926 سے 2010 والے۔ عبد الماجد دریابادی کا قول ہے رشید احمد صدیقی کے تعلق سے کہ رشیدیات سے لطف اٹھانے کے لیے خود بھی اچھا خاصا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، بہت ہی اچھا قول ہے۔ ادبی اور شخصی تلمیحات بکثرت ہوتی ہیں، یہ قول عبد الماجد دریابادی صاحب کا ہے۔ اب ان کے داخل نصاب کچھ تصانیف ہیں، جیسے کہ ان کا داخل نصاب انشائیہ ہے، چارپائی اور وکیل صاحب، یہ دونوں جو ہے چارپائی اور وکیل صاحب مضامین رشید میں شامل ہے، اور مضامین رشید 20 مضامین پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے رشید احمد صدیقی کا شامل نصاب خاکہ ہے، اور کندن ان کے دوسرے خاکوں کا مجموعہ ہم نفسان رفتہ میں شامل ہے۔ ہم نفسان رفتہ 1966 سے منظر عام ہے، اور اس میں ٹوٹل 7 خاکے ہیں ہم نفسان رفتہ میں دوستوں۔ اور ان کا شامل نصاب ایک اور خاکہ ہے نام دیو مالی، جو چند ہم عصر میں شامل ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ان میں کون سی کتاب دوستو شمس الرحمن فاروقی کی ہے؟ تو شمس الرحمن فاروقی صاحب کی کتاب آپ کو معلوم ہوگا لفظ و معنی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں دیے گئے ادبی تخلیق، تو 1929 سے 2019 والے کا یہ کتاب ہے، یعنی جمیل جالبی کا ہے ادبی تخلیق۔ تخلیقی عمل جو ہے آپ کو ہو جائے گا دوستو 1922 سے 2010 والے کا، یعنی وزیر آغا کا ہو جائے گا۔ افکار و مسائل 1912 سے 1972 والے کا، یعنی احتشام حسین کا۔ لفظ معنی شمس الرحمن فاروقی 1935 سے 2020 والے کا کتاب ہے دوستوں۔ شمس الرحمن فاروقی نے دوستو ایک ماہنامہ جاری کیا تھا شب خون، اور یہ شب خون کے بانی اور مدیر بھی ہیں، اور شمس الرحمن فاروقی کو حیاتی نقاد بھی کہا جاتا ہے، یہ حیاتی نقاد ہیں، اور انہوں نے شمس الرحمن فاروقی صاحب جو ہیں جدیدیت کے بنیاد جو ہے، جدیدیت کے بنیاد یہ گزار کہے جاتے ہیں، انہوں نے جو ہے جدیدیت کی بنیاد ڈالی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی جو ہیں یہ جدیدیت کے بنیاد گزاروں میں سے ہیں۔ اور شمس الرحمن فاروقی کے نزدیک جو دوستو شاعر اپنے تجربے کو قاری تک 3 منزلوں تک پہنچاتا ہے۔ جو کون سا ہے 3 منزل؟ تو اظہار ہو جائے گا، اظہار پہلا ہو جائے گا اظہار، دوسرا ہو جائے گا دوستو ترسیل دوسرا ہو جائے گا، اور تیسرا ہو جائے گا ابلاغ۔ ٹھیک ہے، 3 منزلوں تک یہ قاری تک پہنچاتے ہیں۔ اور شعر شور انگیز جس کے بارے میں ہم لوگوں نے ذکر کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے کچھ مشہور تصانیف ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں، تو اسے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک طرح سے جو لوگ پرانے ہوں گے ان کا اچھا خاصا جو ہے یہاں ریویژن ہو جائے گا، پھٹافٹ کرنے کی کوشش کریں گے ہم۔ لفظ و معنی ان کا یہ تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے افسانے کی حمایت میں انداز گفتگو کیا ہے، اثبات و نفی، داستان امیر حمزہ، ساحری شاہی، صاحب قرآنی، تفہیم غالب کو ضرور یاد رکھیں گے۔ اس کے علاوہ اردو غزل کے اہم موڑ، غالب پر 4 تحریریں، غالب چند پہلو، تعبیر کی شرح، درس بلاغت، جدیدیت اور ہم، اردو کی نئی کتاب گوپی چند نارنگ کی بھی یہ کتاب ہے، اردو کی نئی کتاب اسی نام سے ہے۔ اس کے علاوہ شعریات، یہ ارسطو کی بوتیقہ کا اردو ترجمہ ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ، تنقیدی افکار اور اردو کا ابتدائی زمانہ، یہ سبھی ان کی اہم تصانیف ہیں دوستو۔ کئی چاند تھے سر آسماں، یہ شمس الرحمن فاروقی کا ناول ہے۔ سوار اور دوسرے افسانے، یہ جو ہے افسانی مجموعہ ہے ان کا، اور شعری مجموعہ ان کا گنج سوختہ، سبز اندر سب، اور 4 سمت دریا کا، اور آسماں محراب۔ شمس الرحمن فاروقی کے تعلق سے ایک قول ہے، لوگ اب فاروقی کا نام حالی کے ساتھ لینے لگے ہیں، یہ قول حسن عسکری کا ہے، اور یہ قول ہے تنقید میں شمس الرحمن فاروقی کی کاوشیں اور ان کے نتائج نہ صرف قابل تحسین بلکہ قابل شکر ہیں، یہ قول فضیل جعفری صاحب کا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔
وحدت تأثر کس صنف کی نمایاں اور اہم خصوصیت ہے دوستو؟ تو یاد رکھیں گے مختصر افسانہ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ وحدت تأثر جو ہے مختصر افسانہ کی نمایاں اور اہم خصوصیت ہے۔ افسانے کے لغوی معنی چھوٹی بات یعنی قصہ کہانی وغیرہ کے ہیں، اور افسانے کے تعلق سے ایک قول ہے سعد حسن منٹو کا کہ ایک تأثر خواہ و کسی کا ہو اپنے اوپر مسلط کر کے اس انداز سے بیان کرنا کہ وہ سننے والے پر وہی اثر پیدا کرے، یہ افسانہ ہے۔ ڈاکٹر مسیح الزماں کے مطابق دوستو افسانہ زندگی کی تفسیر ہے۔ افسانے کے اجزائے ترکیبی جو ہیں پلاٹ ہو جائے گا، کردار، نقطۂ نظر، ماحول اور فضا، اسلوب، آواز، اختتام، وحدت تأثر۔ اور وقار اعظم اور قمر رئیس کے مطابق جو ہے دوستو اردو کا پہلا افسانہ منشی پریم چند کا دنیا کا سب سے انمول رتن ہے، جسے 1907 عیسوی میں انہوں نے تحریر کیا تھا، اور اردو افسانے کی ابتدائی نقوش داستانوں میں نظر آتے ہیں، اور افسانے کو پہلے مضمون کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ کچھ نکات ہیں تو انہیں ضرور ذہن میں رکھیے گا، سوالات بنتے ہیں۔ سوال نمبر 23 دیکھیے گا دوستو، یہاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا، دن کو جوں توں شام کیا۔ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ بتائیں گے دوستو یہ شعر کن کا ہے۔ جی تو اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا، جس شعر میں الٹا اور سیدھا پایا جائے تو رات اور دن اس میں ذکر آیا ہے، تو یہ صنعت تضاد اس شعر میں ذکر کیا آ رہا ہے، اور یہ شعر کے خالق ہیں میر تقی میر۔ وہ شعر یہ ہے، یہیں سے سوالات بنے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اس کو پوز کر کے۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیمارے دل نے آخر کام تمام کیا، عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لے آنکھیں مون، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ یہ اشعار ہیں ان کے، آپ پڑھ سکتے ہیں پوز کر کے۔ یہیں سے یہ شعر آیا، دیکھیے گا، یہاں کے سپیدہ سیوں میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے۔ چلے یہ اب یہاں کچھ تضاد کے بارے میں لکھا گیا، کلام میں ایسے الفاظ کا آنا جو معنی میں ایک دوسرے کی ضد ہوں، الٹا سیدھا ہوں، اور مبالغہ کسی شخص یا چیز کی تعریف یا مذمت اس حد تک کرنا کہ سننے والے کو یہ گمان ہو کہ اس وصف میں یا ضم میں کوئی اور مرتبہ باقی نہیں رہا۔ تلمیح آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تاریخی واقعہ یا قصے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اشتقاق جب کلام میں ایک اصل لفظ کے چند لفظ آئے اسے اشتقاق کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 24 دیکھیے گا، قصیدے کے اجزاء کی صحیح ترتیب کی یہاں نشاندہی کیجیے گا دوستوں۔ جی تو صحیح ترتیب آپ کا بی ہو جائے گا، تشبیب، گریز، مدح، مدعا۔ قصیدے کا اجزائے ترکیبی یہ درست ہو جائے گا، تشبیب، گریز، مدح، مدعا، دعا۔ قصیدہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ارادہ کرنا۔ قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، اس کے بعد تمام اشعار کے دوسرے مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ قصیدے میں اشعار کی کم سے کم تعداد 21 ہوتی ہے اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، امداد امام اظہر کے مطابق ہے یہ۔ اور قصیدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، خطابیہ پہلا ہو جاتا ہے خطابیہ، اور دوسرا ہو جاتا ہے تمہیدیہ، تمہیدیہ دوسرا ہوتا ہے۔ اور قصیدے کے اجزائے ترکیبی جو ہے 5 ہوتے ہیں، تشبیب، گریز، مدح، مدعا اور دعا۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ اور اردو کا پہلا قصیدہ جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے قلی قطب شاہ کو قرار دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ پہلا قصیدہ کو سودا کو قرار دیا جاتا ہے۔ پہلا قصیدہ کو قلی قطب شاہ اور باقاعدہ کا ذکر ہے تو سودا ہو جائیں گے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، چکبست کا شعری مجموعہ کس نام سے شائع ہوا ہے دوستوں؟ تو پنڈت برج نارائن چکبست کا شعری مجموعہ صبح وطن کے نام سے شائع ہوا ہے۔ چکبست کو قومی شاعر بھی کہا جاتا ہے، ان کا اصل نام پنڈت برج نارائن چکبست اور تخلص سے چکبست کرتے تھے۔ پیدائش ان کے 1882 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی ہے، اور وفات 1926 عیسوی کو رائے بریلی اسٹیشن پر فالج کے حملے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ حب قومی انہوں نے 1894 عیسوی میں جو ہے کشمیری پنڈتوں کی کانفرنس میں سنائی تھی، اور شاعری کے ان کے استاد جو ہیں مرحمت الدولہ ہیں، حکیم ہیں، اور افضل الدولہ افضل ہیں۔
पंडित बिरजू नारायण चकबस्त की शायरी जो है ख़ास तौर पर वतनी शायरी है। और माहनामा सुबह उम्मीद जो है उन्होंने 1918 ईस्वी में जारी किया था। माहनामा था सुबह उम्मीद जो है इनका, और इन्होंने जो है 1918 ईस्वी में शायरी किया था। और चकबस्त जो है दोस्तों हाल ही के मुक़दमा शेर व शायरी पर जो है सख्त एतराज़ जताया था। इनके शेरी मजमूए हैं सुबह वतन, इसके अलावा सुबह वतन के अलावा जलवा सुबह और अकेले लोग हो जाएगा। और इनका दाखिली नसाब जो है रामायण का एक सीन जो मुसद्दस की हैत में, इसके अलावा खाके हिंद ये भी मुसद्दस की हैत में, और इनके शेरी मजमूआ सुबह वतन में शामिल है खाके हिंद। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की तलाश कीजिए। जी दोस्तों, यहाँ दिया गया लाज़िमुल मुब्तदी, 9 सरहार और वाहिद बारी। ये अशरफ बयाबानी साहब की तसानीफ़ है। लाज़िमुल मुब्तदी, 9 सरहार और वाहिद बारी। और अशरफ बयाबानी साहब की पैदाइश नोट कर लीजिएगा। आजकल जो है बहुत जो है ज़मानी तरतीब पूछे जाते हैं इनसे। तो 1460 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई है और वफ़ात 1529 ईस्वी को हुई है। लाज़िमुल मुब्तदी, 9 सरहार और वाहिद बारी अशरफ बयाबानी की तख्लीक़ है, तो ये दुरुस्त हो जाएगा। और इसके अलावा जो है दोस्तों गुलशन इश्क़, अलीनामा और तारीख़ अस्कंदरी। गुलशन इश्क़, अलीनामा और तारीख़ अस्कंदरी ये मुल्ला नुसरती साहब की है। मुल्ला नुसरती की ये मसनवियाँ हैं, गुलशन इश्क़, अलीनामा और तारीख़ अस्कंदरी। तो इसी हिसाब से आपका राइट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, ए और सी। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही का है, सबरस में मुल्ला हो जाएगा। लेकिन मेज़बानी नामा हसन शौक़ी की मसनवी है जो मोहम्मद आदिल शाह के शादी पर इन्होंने लिखा था, शौक़ी साहब ने मेज़बानी नामा को। तो इस एतबार से यहाँ भी गलत। दीवान जोशिश और दीवान रज़ा क़ाज़ी अब्दुल वदूद साहब की तसानीफ़ हैं। और दस्तूरुल फ़साहत को इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी साहब ने मुरतब किया है। इम्तियाज़ अली अर्शी की पैदाइश 1904 ईस्वी को हुई है और वफ़ात जो है इम्तियाज़ अली अर्शी की 1981 ईस्वी को हुई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए दोस्तों। जी, तो यहाँ दिया गया है मखदूम मोहिद्दीन का चांद तारों का बन, इंतज़ार आज की रात ना जा, ये सही है। इसके अलावा फैज़ मुतफ़ैज़ का कहाँ जाओगे, याद और कुत्ते हो जाएगा। ए और बी राइट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की तलाश कीजिए। जी दोस्तों, तो ए और सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दाना वादाम गरहन कोक जली अपने दुख मुझे दो राजेंद्र सिंह बेदी का है। सितारों से आगे शीशे घर पतझड़ की आवाज़ रोशनी की रफ्तार क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है। तो इस एतबार से आपका राइट ऑप्शन ए और सी तीसरा हो जाएगा। रोशनी की रफ्तार क़ुर्रतुल ऐन हैदर का, एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का है। शिकस्त कृष्ण चंद्र का नावल है। अपने दुख मुझे दो राजेंद्र सिंह बेदी का है। उसी तरह अपने दुख मुझे दो राजेंद्र सिंह बेदी का है। गंजे फरिश्ते साहसन मंटो का खाका का मजमुआ है। दिल किसी का दोस्त नहीं कृष्ण चंद्र का अफसानी मजमुआ है। और आग का दरिया क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। तो इस एतबार से यहाँ बी और डी गलत हो जाएगा। ए और सी राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 29 की तरफ। हाँ संभल जा अब के ज़ोहरा अहले दिल के आब हैं, कितने तूफ़ान तेरी कश्ती के लिए बेताब हैं। इस शेर पर दोस्तों जोश मली आबादी की कौन सी नज़्म ख़त्म होती है? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, जंगल की किसान। हाँ संभल जा अब के ज़ोहरा अहले दिल के आब हैं, कितने तूफ़ान तेरी कश्ती के लिए बेताब है। इस शेर पर जोश मली आबादी की नज़्म किसान ख़त्म होती है। बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। समंदर दूर है किसका अफसानी मजमुआ है दोस्तों? समंदर दूर है जी साथियों, तो समंदर दूर है ये हो जाएगा कृष्णचंद्र का। कृष्णचंद्र का ये अफसानी मजमुआ है।
کرشن چندر کی پیدائش نومبر 1914 عیسوی کو ہے اور وفات 1977 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ ان کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہے ہم وحشی ہیں جو 1948 عیسوی میں شائع ہوا ہے اور اس میں ٹوٹل 10 افسانے شامل ہیں۔ سعد حسن منٹو کی پیدائش 1912 عیسوی کو یہ ہے اور وفات 1955 عیسوی کو۔ ان کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ کیا ہے تو ٹھنڈا گوشت ہے جو 1950 عیسوی میں شائع ہوا ہے اور اس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ خواجہ احمد عباس کے بارے میں بات کریں دوستو تو خواجہ احمد عباس صاحب کی پیدائش جون 1914 عیسوی کو ہوئی ہے پانی پت میں اور وفات 1987 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ خواجہ احمد عباس صاحب کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ ایک لڑکی ہے، ایک لڑکی ان کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہے اور ایک لڑکی 1942 عیسوی میں شائع ہوا ہے اور اس میں بھی 10 افسانے شامل ہیں۔ غیاث احمد گدی کے بارے میں بات کریں دوستو تو غیاث احمد گدی کی پیدائش 1928 عیسوی کو ہوئی ہے جھریا ضلع دھنباد میں جھارکھنڈ میں 1928 عیسوی کو جھارکھنڈ میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1986 عیسوی کو جھارکھنڈی میں ہوئی ہے۔ ان کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ بابا لوگ ہے، بابا لوگ ان کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہے جو 1969 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے اور بابا لوگ دوستو ٹوٹل 9 افسانوں پر مشتمل ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔